بچوں کی فرمائش پوری ہو جائے۔ 5 Children and It by E. Nesbitt۔ گدھا بھائی وہ دیکھو، وہ بچے ہواؤں میں اڑ رہے ہیں۔ ہاں پیارے گدھو بھائی، ان کے تو پر بھی ہیں، کتنے پیارے پیارے بچے ہواؤں میں اڑ رہے ہیں۔ تحریر اور پیشکش سید عرفان علی۔ بچوں کو پکڑو، پکڑو انہیں، پکڑو اور مارو۔ ہمارے جنگل میں قبضہ کرنے آئے ہیں، پکڑو جانے نہ پائیں، ان کو پکائیں گے ہم اور کھائیں گے ہم۔ www.server555.com۔ اسکول میں گرمیوں کی چھٹیاں تھیں۔ 5 دوست روزانہ سیر کرنے باہر جاتے۔ ایک دن سوچا جنگل میں جانا چاہیے۔ وہاں گئے، ایک غار نظر آیا۔ بچے بہادر تھے، غار کے اندر چلے گئے اور وہاں ایک پری نظر آئی، سو رہی تھی۔ یہ کون ہے؟ پری لگتی ہے۔ ہاں ہاں پری ہے، سو رہی ہے، پری کتنی پیاری ہے۔ جگا دو جگا دو، پری تو اچھی ہوتی ہے۔ پری پیاری پری۔ شکریہ اچھے بچوں، آپ کی آوازوں سے میری آنکھ کھل گئی۔ نہ جانے کتنے سالوں سے میں سو رہی تھی، اور جو مجھے جگاتا ہے اسے میں تحفہ دیتی ہوں۔ روزانہ اس کی ایک خواہش پوری کرتی ہوں، فرمائش پوری کرتی ہوں۔ تو مجھے بتاؤ پیارے بچوں، آپ کی کوئی خواہش ہے؟ ہاں ہاں خواہش ہے، ہمیں خوبصورت بنا دو، اچھے اچھے کپڑے پہنا دو، خوبصورت بنا دو، اچھے کپڑے پہنا دو۔ پیارے بچوں کی فرمائش پوری ہو جائے۔ اور پھر بچے ایک دوسرے کو دیکھ کر حیران رہ گئے۔ وہ پہلے بھی بہت خوبصورت تھے، مگر اب تو بہت مختلف اور زیادہ خوبصورت نظر آ رہے تھے۔ خوش بھی تھے اور پریشان بھی۔ اب ہم گھر کیسے جائیں گے؟ ہمارے امی ابو ہمیں کیسے پہچانیں گے؟ پری بولی، فکر نہ کرو، تمہاری خواہش سورج ڈوبنے تک رہے گی۔ جیسے ہی رات کا اندھیرا آئے گا تم پہلے جیسے ہو جاؤ گے، خواہش کا اثر ختم ہو جائے گا۔ شکریہ پری۔ وہ غار سے باہر آئے، خوبصورت کپڑوں اور بدلے ہوئے چہروں کے ساتھ کھیلتے رہے۔ رات کو واقعی پہلے جیسے ہو گئے تو گھر گئے جہاں امی ابو ان کا انتظار کر رہے تھے۔ رات کو سوچنے لگے کل کون سی فرمائش ہونی چاہیے۔ دوسرے دن پری کے پاس گئے، اچھی پری ہمیں امیر کر دو۔ ہاں ہاں خواہش ہے، اچھی پری ہمیں امیر کر دو، بہت سارے پیسے دے دو، پیسوں سے بڑا ہم قیمتی کھلونے ہوتا لیں گے۔ ہے، سونا دے دو اچھی پری، ہمیں سونا دے دو، کہ جو علی بابا نے غار میں رکھے تھے۔ پری بولی ٹھیک ہے، تو غار سے باہر جائیں آپ سب، یہاں دولت آنے والی ہے۔ پیارے بچوں کی فرمائش پوری ہو جائے۔ میں بہت سارے کھلونے خریدوں گا، میں گڑیا خریدوں گی، بہت ساری چھوٹا سا ننھا سا گھوڑا لوں گا، میں چاکلیٹ لوں گا، بہت ساری مٹھائیاں بھی لوں گا، تو کمپیوٹر خریدوں گا، اور مجھے چاہیے ویڈیو گیم۔ ایک بچہ کھلونوں کی دکان پر گیا، بہت سے کھلونے پسند کیے۔ جب سونے کے سکے دکاندار کو دیے تو وہ حیران ہو گیا، یہ سکے تو کسی اور ملک کے ہیں، یہاں نہیں چلتے۔ دوسری بچی نے گڑیاں خرید تو لیں مگر اس کے سکے بھی نہیں چلے۔ اور جب تیسرا بچہ گھوڑا خریدنے گیا تو گھوڑے کے مالک نے سونے کے سکے دیکھ کر کہا، بچوں تم نے یہ سکے کہاں سے لیے ہیں بتاؤ؟ بچوں نے بتایا کہ یہ اچھی پری نے دیے ہیں۔ وہ ہنسا اور کہا، تم نے ضرور یہ چوری کیے ہیں، پولیس کو بلا لیا۔ بچے پریشان تھے، ہم چور نہیں، ہمیں جانے دو۔ مگر پولیس اسٹیشن انہیں لے جایا گیا۔ وہاں انسپیکٹر نے پوچھا، ننھے چوروں، پیارے شیطانوں، تو کہاں ہیں سونے کے سکے؟ ذرا اپنی جیبیں تو خالی کرو، میز پر سونے کے سکے ڈالو۔
بچے واقعی پریشان تھے۔ انہوں نے جیبوں میں ہاتھ ڈالا تو خوش ہو گئے، جیبیں تو خالی تھیں۔ دراصل اندھیرا ہو رہا تھا، رات ہونے والی تھی اور خواہش کا وقت ختم ہو چکا تھا۔ بچوں نے جیبوں سے چیزیں نکال کر میز پر رکھ دیں، پینسل، رومال، 10 روپے کے نوٹ، ایک گیند، چند کاغذ، تھوڑی سی گولیاں، ٹافیاں۔ انسپیکٹر شرمندہ تھا۔ اچھے بچوں، پیارے بچوں، گھر جاؤ، شاباش، جلدی سے بھاگ کر۔ اور وہ واقعی بہت تیزی سے وہاں سے بھاگے جہاں امی ابو کے ساتھ اچھے اچھے کھانے کھائے۔ تیسرے دن پھر پری کے پاس پہنچ گئے۔ اچھی پری، پیاری پری، آپ ہمیں بتائیں کہ ہم کس چیز کی فرمائش کریں؟ یہ تو میں نہیں بتا سکتی، مگر پہلے آپ سوچیں پھر بولیں، یہی کامیابی کی نشانی ہے۔ اچھا تو پھر ہمیں پر دے دیں تاکہ ہم اڑیں، ہواؤں کی سیر کریں۔ پیارے بچوں کی فرمائش پوری ہو جائے۔ سب بچوں کے کندھوں پر لگے ہوئے تھے۔ انہوں نے پری کا شکریہ ادا کیا اور ہوا میں اڑنے لگے۔ خوبصورت پر بہت اچھے لگ رہے تھے۔ نیچے سب چیزیں چھوٹی چھوٹی نظر آ رہی تھی۔ جھولے نظر آئے، وہاں گئے۔ سب لوگ حیران ہو کر دیکھ رہے تھے کہ پر کیسے لگ گئے، مگر سمجھے بچے مذاق کر رہے ہیں۔ پھر اڑتے ہوئے چڑیا گھر چلے گئے۔ جانور بھی پروں کو حیران ہو کر دیکھ رہے تھے۔ گدھا بھائی، وہ دیکھو، وہ بچے ہواؤں میں اڑ رہے ہیں۔ ہاں پیارے گدھو بھائی، ان کے تو پر بھی ہیں، کتنے پیارے پیارے بچے ہواؤں میں اڑ رہے ہیں۔ بھالو نے کہا، پروں والے بچوں ذرا نیچے تو آؤ، میں تم سے ملوں گا۔ اور گدھے کا تو خوشی کا ٹھکانہ ہی نہ رہا۔ کہنے لگا، اڑنے والے بچوں، مجھے بھی آسمان کی سیر کراؤ۔ مگر جنگل کا بادشاہ شیر ان پروں والے بچوں کو دیکھ کر غصے میں آ گیا۔ کبھی کبھی اڑتے ہوئے ڈر بھی لگتا، مگر بہت مزہ آیا۔ مگر اس وقت پریشان ہو گئے جب دیکھا کہ شام ہو رہی ہے اور گھر سے بہت دور آ چکے ہیں۔ وہ دیکھو، اس گھر میں کیسے مزے مزے کے کھانے رکھے ہوئے ہیں۔ ہمارے پاس پیسے بھی ہیں، پیسے وہاں رکھ دیتے ہیں اور کھانے کھا لیتے ہیں۔ مجبوری ہے، بھوک بہت لگی ہے۔ بھنے ہوئے مرغے کھائے، مٹھائیاں کھائیں، پھر تھکن کی وجہ سے وہاں ہی سو گئے۔ مگر جب جاگے تو رات ہو چکی تھی، پر غائب تھے اور وہ کمرے میں بند تھے۔ سب نے مل کر شور مچایا، بچاؤ بچاؤ۔ گھر والوں نے یہ آوازیں سنی، وہاں گئے اور بچے دیکھ کر حیران ہو گئے۔ بچوں، کمرہ تو بند تھا، تم اندر کیسے پہنچ گئے؟ اور یہ کیا، ہمارے کھانے بھی کھا لیے؟ بچے پریشان ہو چکے تھے۔ ننھے چوروں، بغیر پوچھے کھانا نہیں کھاتے، ہمیں جانے دیں، ہمارے امی ابو پریشان ہوں گے، ہمیں جانے دو۔ ہم چور نہیں ہیں۔ ہاں ہاں، ہم چور نہیں ہیں، ہم تو بچے ہیں، ہم چور نہیں ہیں، ہمیں جانے دو۔ ٹھیک ہے، رونا نہیں، میں تمہیں تمہارے گھر چھوڑ آتا ہوں۔ بچوں کو کھانا کھلایا، تحفے دیے اور گھر چھوڑ کر آئے۔ بچوں نے ان کا شکریہ ادا کیا اور کہا، شکر ہے جان بچ گئی۔ رات کو پھر سوچنے لگے کہ اب پری سے کیا فرمائش کرنی چاہیے۔ دوسرے دن وہاں گئے، کہا، پیاری پری، ہمیں ایک بہت بڑا قلعہ چاہیے جہاں فوجیں بھی ہوں، ملازم بھی ہوں۔ پیارے بچوں کی فرمائش پوری ہو جائے۔ اور انہوں نے اپنے آپ کو ایک بہت بڑے قلعے کے اندر موجود پایا۔ ایک آدمی نے بچوں سے پوچھا، تم کون ہو، یہاں کیا کر رہے ہو؟ اسے بتایا کہ پری نے ان کی خواہش پوری کی ہے۔ وہ حیران تھا۔ میں بھی پری سے ملوں گا، وہ بولا، اور پری سے کہوں گا کہ میری فوج کو جتائے۔ بچوں نے کہا، یہ ممکن نہیں، آپ تو تھوڑی دیر کے لیے ہیں، رات ہونے پر ختم ہو جائیں گے۔ کتنا بڑا ہے آپ کا یہ قلعہ؟
کتنی مضبوط دیواریں ہیں۔ بچے قلعے میں گھومتے رہے۔ پھر ایک خطرناک بات ہوئی، قلعے پر حملہ ہو رہا تھا۔ بہت سے لوگ تلواریں اور ہتھیار لے کر قلعے کے اندر آ رہے تھے، لڑائی ہو رہی تھی۔ بچوں نے کمرے کا بڑا دروازہ بند کر لیا تاکہ لوگ اندر نہ آ سکیں۔ بہت سخت خطرہ تھا، باہر لڑائی ہو رہی تھی۔ پھر اس سے پہلے کہ وہ زخمی ہوتے، رات ہوئی اور وہ اپنے گھر میں پہنچ گئے۔ امی نے کہا، آپ یہاں ہیں؟ میں تو آپ کو ہر جگہ تلاش کر رہی تھی۔ جلدی سے کھانا کھا لیں اور سو جائیں۔ بچے خوش تھے کہ لڑائی سے بچ گئے۔ قلعے کے حالات کچھ اچھے نہیں تھے۔ سو کر اٹھے، ناشتہ کیا، سوچا آج کچھ نیا کرنا چاہیے۔ ہاں، جنگلی انسانوں کی طرح بن کر کھیلتے ہیں۔ سروں پر پرندوں کے پر لگائے، جسم پر پتے اور کھیلنے لگے۔ انہیں خیال ہی نہیں رہا تھا کہ انہوں نے پری سے فرمائش کی تھی کہ اس کے پاس آنے کے بجائے جہاں بھی فرمائش کرے پوری ہو جائے۔ انہوں نے سوچا کہ کاش وہ جنگلی انسانوں کے پاس حقیقت میں ہوتے۔ ابھی یہ سوچا ہی تھا کہ چاروں طرف جنگلی لوگ ناچتے نظر آئے۔ تم کون ہو؟ کہاں سے آئے ہو؟ بچوں نے چونکہ جنگلی لوگوں کا حلیہ بنایا ہوا تھا، اس لیے کہہ دیا کہ ہم بھی جنگلی قبیلے سے تعلق رکھتے ہیں۔ مذاق میں یہ بھی کہہ دیا کہ ہم تمہارے قبیلے پر قبضہ کریں گے۔ وہ جنگلی غصے میں آ گئے، نیزے آگے کرتے ہوئے، آوازیں نکالتے ہوئے بچوں کے گرد ناچنے لگے۔ انہیں پکڑ لیا۔ بچوں کو پکڑو، پکڑو، انہیں پکڑو اور مارو۔ ہمارے جنگل میں قبضہ کرنے آئے ہیں، پکڑو، جانے نہ پائیں۔ ان کو پکائیں گے ہم اور کھائیں گے ہم۔ بچے خوفزدہ ہو چکے تھے۔ وہ کھیل جو انہوں نے مذاق میں شروع کیا تھا اب انہیں مہنگا پڑ رہا تھا۔ اس سے پہلے کہ وہ جنگلی بچوں کو نقصان پہنچاتے، اچھی پری وہاں آ گئی اور بچوں کو ان کے گھر پہنچا دیا۔ بچے سوچ رہے تھے کہ پری سے چھوٹے چھوٹے گھوڑے مانگے جن پر تمام دن سفر کریں۔ ان کی امی نے انہیں بتایا کہ گھر کے قریب چور آئے اور ہمسایوں کا تمام سامان لے گئے۔ تمام زیور بھی چوری ہو گیا۔ ایک بچی کے منہ سے نکلا، کاش ہمارے پاس بھی بہت سا زیور ہوتا۔ ابھی یہ کہا ہی تھا کہ دوسرے بچوں نے کہا، اوہو، یہ تو فرمائش ہو گئی۔ اب گھر میں زیور موجود ہوگا، تلاش کرو، کہیں ایسا نہ ہو کہ پولیس یہاں آ جائے اور زیور چوری کا سمجھ کر ہمیں پکڑ لے۔ تمام گھر کی تلاشی لینی شروع کی۔ اس سے پہلے کہ انہیں ملتا، ان کی امی کو زیور مل گیا۔ وہ حیران ہوئیں۔ بچوں، بتاؤ یہ کہاں سے آیا؟ شاید چور ہمسایوں سے چوری کر کے یہاں پھینک گئے ہیں، بچے بولے۔ امی پریشان ہو گئیں، پھر تو چور دوبارہ آ سکتے ہیں۔ میں خود پولیس اسٹیشن جا کر یہ زیور پولیس کے حوالے کروں گی۔ بچے پریشان تھے کہ اب کیا کریں، کیا پری کو تلاش کریں اور اس سے مدد کی درخواست کریں۔ ایسا ہی کیا، اس کے پاس گئے، کہا آخری خواہش پوری کر دیں اچھی پری، اس کے بعد کوئی فرمائش نہیں کریں گے، وعدہ کرتے ہیں۔ پری بولی، ٹھیک ہے، بولو بچوں، کیا چاہتے ہو؟ پیاری پری، امی پولیس اسٹیشن نہ جائیں۔ پیاری پری، امی کو کچھ یاد نہ رہے کہ زیور کہاں سے آیا، اور ہمسایوں کو ان کے کھوئے ہوئے زیور مل جائیں۔ اور میری فرمائش ہے کہ آپ آئندہ ہماری کوئی فرمائش پوری نہ کریں، پیارے بچوں کی فرمائش پوری ہو جائے۔ تمام خواہشیں پوری ہو گئیں۔ گھر پہنچے تو پتہ چلا کہ امی وہاں موجود ہیں جنہیں زیور کے متعلق کچھ یاد نہیں، اور ہمسایوں کے زیور بھی مل گئے ہیں۔ بچے دوبارہ پری کے پاس گئے، کوئی فرمائش کرنے نہیں بلکہ اس کا شکریہ ادا کرنے کہ اس نے ان کی اتنی فرمائشیں پوری کی۔ پری نے انہیں بہت سے کھلونے دیے، بہت سی چاکلیٹس دیں اور کہا شکریہ بچوں، اب میں اپنی نیند پوری کروں گی، گہری نیند سوؤں گی کئی سال تک۔ تحریر اور پیشکش سید عرفان علی۔
www.server555.com. پیارے بچوں کی فرمائش پوری ہو جائے. 5 children and